بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں کوکب۔ سٹوری نیم کہانی ایک گھر کی۔ اس کی شادی کو آج پورے 20 دن ہو چکے تھے۔ اپنے کمرے کی ڈسٹنگ کرتے ہوئے ٹیبل کیلنڈر پر اس کی نگاہ پڑی تو بے ساختہ مسکراہٹ نے لبوں کو چھو لیا۔ 20 دن کتنا مختصر سا عرصہ ہوتا ہے، لیکن اس مختصر سے وقت میں اس کی زندگی یکسر تبدیل ہو چکی تھی۔ پہلے اس کی ذات کے حوالے کچھ اور طرح کے تھے۔ وہ عبد الرحمن صاحب اور عشرت بیگم کی پہلوٹی کی اولاد تھی، بابا اور ماما کی پنکی، جنید اور انید کی بجیا اور عروج کی آپی۔ اس کی ذات سے جڑے یہ سب حوالے اسے بہت عزیز تھے، اور زندگی میں وہ موڑ آ گیا جس کے بارے میں شاید ہر لڑکی ہوش سنبھالتے ہی سپنے بننا شروع ہو جاتی ہے۔ نکاح نامے پر دستخط اور گواہان کے سامنے 3 بار عاشر اکمل کے لیے اقرار میں سر ہلانے کے بعد وہ عفیفہ عبد الرحمن سے عفیفہ عاشر بن گئی تھی۔ ذات کا حوالہ بدلتے ہی نئے نئے رشتے اس کی ذات سے وابستہ ہو گئے تھے۔ اب وہ اکمل صاحب اور بیگم اکمل کی بڑی بہو تھی، نائلہ، الوینہ، ذاکر اور ثاقب کی بھابھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ نئے رشتے نزاکت سے بھرپور ہیں اور انہیں بخوبی نبھانا اتنا سہل نہیں جتنا کتابوں کہانیوں میں ہوتا ہے۔ نئے لوگوں کا مزاج سمجھنا بہت مشکل کام تھا۔ وہ فی الحال بہت سہج قدم اٹھا رہی تھی، کسی کو اعتراض کا موقع ہی نہ ملے، یہ اس کی بھرپور کوشش ہوتی تھی۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ وہ بیدار ہو جاتی، عاشر کو بھی جگانے کی کوشش کرتی، مگر وہ ابھی کہاں صبح ہو گئی، سونے دو یار کہہ کر کروٹ بدل لیتا۔ وہ مسکرا دیتی، ظاہر ہے یہ عاشر کا گھر تھا، سسرال نہیں۔ نہا دھو کر دوپٹہ سلیقے سے سر پر جمائے وہ ساس سسر کے کمرے میں سلام کے لیے جاتی۔ اس کے سسر اکمل صاحب تو خیر نماز کے بعد واک کے لیے نکلے ہوتے۔ زبیدہ خاتون اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر دعا دیتی، پھر وہ کچن کی راہ لیتی، چولہے پر چائے چڑھا کر آٹا گوندتی۔ اتنے میں نائلہ اس کی نند کچن میں آ جاتی۔ پلیز بھابی، میں اٹھ تو جاتی ہوں، آپ کو اتنی جلد کچن میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ خفا ہو کر کہتی، مگر عفیفہ مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ بٹاتی رہتی۔ نائلہ روٹی پراٹھے بناتی، دسترخوان پر سارے لوازمات سجانا، سب لوگوں کو ناشتے کے لیے بلانا، ساتھ ساتھ کچن میں نائلہ کی بھی مدد کروانا۔ عفیفہ باخوشی سارے کام انجام دیتی۔ ابھی باقاعدہ طور پر اس سے کھیر پکوائی کی رسم ادا نہیں کروائی گئی تھی، اس لیے کھانا نائلہ ہی بناتی تھی۔ نائلہ اس سے محض 1.5-2 برس ہی چھوٹی ہوگی۔ BA کے بعد اس نے تعلیم کو خیر بات کہہ کر گھر سنبھال لیا تھا۔ زبیدہ خاتون شوگر کی مریضہ تھیں، وہ گھر کے کاموں میں حصہ نہ لیتی تھیں، اور اس کی شادی سے پہلے تو بیٹی کی مدد کی غرض سے وہ شاید تھوڑا بہت ہاتھ بٹا بھی دیتی ہوں، مگر اب عفیفہ انہیں خود سے ہلنے بھی نہ دیتی تھی۔ وہ نائلہ کی ہر ممکن طریقے سے مدد کرواتی تھی، بلکہ اب تو وہ اس انتظار میں تھی کہ اس سے کھیر پکوا لی جائے تاکہ وہ باقاعدہ طور پر کچن سنبھال لے۔ وہ اپنے گھر کی بڑی بیٹی تھی، سو چھوٹی عمر سے ہی وہ ماں کے ساتھ کچن میں ہاتھ بٹانے لگی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ وہ امور خانہ داری میں طاق ہو گئی تھی۔ چند سال سے تو اس نے ماں کا کچن میں داخلہ ہی بند کر دیا تھا۔ گویا تعلیم سے فراغت کے بعد جو بھی وقت اس نے میکے میں گزارا، بھرپور ذمہ داری کے ساتھ گھر بھر کے کاموں کا بار اپنے سر لے لیا۔ وہ بہت پھرتی سے کام نمٹاتی تھی، گھر میں اچانک آنے والے مہمانوں کی خاطر بھی اتنے بھرپور طریقے سے کرتی کہ لوگ حیران رہ جاتے۔ تم ضرور 2-4 ڈشز فریز کیے رکھتی ہو، ورنہ اتنی جلدی اتنا سب کچھ تو نہیں بن سکتا۔ اس کی چچا زاد بہن فوزیہ، جو اس کی گہری سہیلی بھی تھی، تبصرہ کرتی۔ چچا کا گھر شہر کے دوسرے سرے پر تھا، لیکن فوزیہ کی ضد پر چچا اکثر اسے لیے بڑے بھائی کے گھر آن موجود ہوتے، اور وہ جھٹپٹ کئی طرح کے کھانے تیار کر کے دسترخوان سجا دیتی۔ چچا محبت سے بھتیجی کو مسکرا کر دیکھتے، فوزیہ کی ضد تو ایک بہانہ ہے، ہمیں تو تمہارے ہاتھ کا ذائقہ کھینچ لاتا ہے، کچھ اپنی بہن کو بھی سکھا دو بیٹا۔
فوزیہ کی پڑھائی اتنی ٹف ہے چچا، یہ کیسے کچن میں گھسنے کی فرصت نکال سکتی ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے اپنی سہیلی کی طرفداری کرتی۔ فوزیہ میڈیکل کے 4th ایئر میں تھی۔ سچ افی، اگر زبیر تم سے 5 برس چھوٹا نہ ہوتا تو تمہیں صرف میری ہی بھابھی بننا تھا۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی کا ذکر کرتی۔ عفیفہ مسکرا دیتی۔ اور اس کا رشتہ بھی چچا کی فیملی کے توسط ہی سے انجام پایا۔ عاشر چچا کے ایک دوست کا بیٹا تھا۔ چچا کے گھر میلاد کی محفل میں عاشر کی امی نے اسے دیکھا اور اپنے بڑے بیٹے کے لیے پسند کر لیا۔ کمی عاشر میں بھی کوئی نہ تھی جو اس جانب سے انکار کیا جاتا۔ چچا نے عاشر کے متعلق پوری چھان بین کروائی اور بابا کو گرین سگنل دے دیا۔ پھر تو پلک جھپکتے میں سارے مرحلے طے ہو گئے۔ عاشر بہت سلجھی ہوئی شخصیت کا مالک تھا۔ وہ اس کی رفاقت پر نازاں تھی۔ سسرال والے بھی ابھی تک اس کا خیال رکھ رہے تھے، لیکن وہ اس پیار محبت سے ناجائز فائدہ نہ اٹھانا چاہتی تھی۔ اسے علم تھا کہ اگر اس نے گھر کی ذمہ داریاں بخوبی اٹھا لیں تب ہی وہ سسرال والوں کے دل میں جگہ بنا پائے گی۔ عاشر نے بھی سہاگ رات اسے صرف ایک ہی پیار بھری نصیحت کی تھی، کوشش کرنا کہ میرے گھر والوں کو تم سے کوئی شکایت نہ ہو عفیفہ۔ اور وہ تو اپنے گھر سے ہی یہ عزم کر کے آئی تھی کہ جس طرح وہ اب تک ایک بیٹی کا کردار بہترین طور پر نبھا رہی ہے، بہو کی حیثیت میں بھی کبھی کسی کو شکایت کا موقع نہ دے گی۔ وہ آگے بڑھ بڑھ کر ہر کام کرنے کی کوشش کرتی اور اس کے بار بار کہنے پر ہی اس سے باقاعدہ طور پر کھیر پکوائی کی رسم ادا کروائی گئی۔ اب وہ مطمئن تھی کہ بنا روک ٹوک کچن کا کام سر انجام دیا کرے گی۔ اس کے سسرال میں میٹھے سے پہلے نمکین میں ہاتھ ڈالنا اچھا شگون نہ سمجھا جاتا تھا، لیکن اب ایسا کوئی مسئلہ نہ تھا۔ وہ بہت دل لگا کر کھانا تیار کرتی، اگرچہ اس کے اپنے گھر کے برعکس یہاں دسترخوان پر پکانے والے کی محنت کو سراہنے کا کوئی رواج نہ تھا۔ وہاں مکے میں تو امی، بابا اور چھوٹے بہن بھائی اس کے ہاتھ کے پکے مزیدار کھانے چٹخارے لے کر کھاتے اور ساتھ ساتھ خوب تعریفیں کر کے سیروں خون بڑھاتے، مگر یہاں سب چپ چاپ کھانا کھا کر اٹھ جاتے۔ اسے محسوس تو ہوتا، مگر اس نے ان سب کے مزاج سے باخوشی سمجھوتا کر لیا تھا۔ آہستہ آہستہ اس نے سارے کام اپنے سر لے لیے۔ جب نائلہ ناشتہ بناتی تھی تب وہ اس کی مدد کروانے کی غرض سے سارا وقت کچن میں موجود رہتی تھی، لیکن جب سے اس نے ناشتہ بنانا شروع کیا نائلہ کچن میں جھانک کر بھی نہ دیکھتی۔ وہ کچن سے ڈرائنگ روم تک کے لاتعداد چکر کاٹتی۔ یہی نائلہ تھی جو شادی کے بعد شروع میں اسے کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتی تھی، اور اب آہستہ آہستہ اس نے سارے کاموں سے ہاتھ کھینچ لیا۔ عفیفہ کبھی گھر جاتی تو ماں بہنوں کے کوریدنے پر اپنی روزمرہ کی روٹین سناتی۔ اس کی چھوٹی بہن عروج کو بہن پر خوب غصہ چڑھتا۔ آپ کو ہی شوق تھا شروع میں ایفیشنسی دکھانے کا، اب آپ کو بیوقوف جان کر گھر بھر کے کام آپ کے سر تھوپ دیے۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو عروج، وہ اب عفیفہ کا گھر ہے۔ گھر کا انتظام سنبھالنا اب عفیفہ کی ذمہ داری ہے۔ نائلہ کا کیا ہے، 4 دن کی مہمان ہے، آخر اس کے بعد بھی تو سب کچھ عفیفہ کو ہی سنبھالنا ہے۔ امی عروج کو ٹوک دیتی۔ وہ ماؤں کی اس قسم سے تعلق نہ رکھتی تھیں جو بیٹیوں کو سسرالی رشتہ والوں سے نمٹنے کے گر سکھاتی۔ وہ خود جب تک جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہیں خدمت گزار اور صلح جو قسم کی بہو بن کر رہیں، اور انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت بھی انہی خطوط پر کی تھی۔ عروج مزاجن پھر بھی کچھ تیز تھی، لیکن عفیفہ بالکل ان کا عکس تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ عفیفہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کوڑھنا شروع کر دے، اس میں اس کا اپنا نقصان تھا۔ عفیفہ ماں سے متفق سہی، پر یہ بھی سچ تھا کہ وہ دل ہی دل میں کبھی کبھار اپنے سسرال والوں کے رویے سے گھبرا جاتی۔ شروع کا پیار اور چاؤ چونچلے اب مفقود ہو چکے تھے۔ اکثر نائلہ یا زبیدہ خاتون کوئی ایسی چبھتی ہوئی بات کہہ دیتی کہ عفیفہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی کہ اس سے ایسا کون سا قصور سرزد ہو گیا ہے جس پر طنز کی نوبت آئی ہے۔ شاید عاشر کا بیوی کے لیے بڑھتا التفات ان کے من کو نہ بھاتا تھا۔ وہ عاشر کو دبی زبان میں سمجھا چکی تھی کہ وہ گھر والوں کے سامنے اپنے طرز عمل میں محتاط رہے۔ آفس سے واپسی پر افی کی صدائیں لگاتا بیڈ روم میں مت گھسے، بلکہ پہلے زبیدہ خاتون کے پاس بیٹھ کر کچھ وقت گزارے۔ ڈرپوک بیوی، میرے گھر والے اتنے کنزرویٹو نہیں ہیں جتنا تم سمجھتی ہو۔ عاشر ہنستے ہوئے اس کی ناک دباتا تھا۔
وہ محض مسکرا کر رہ جاتی، کبھی عاشر کی تردید نہ کی، اور چند دنوں سے تو زبیدہ خاتون اور نائلہ کے رویے میں مزید سرد مہری اتر آئی تھی۔ اسے بہت سوچنے کے بعد بھی اپنا قصور سمجھ میں نہ آیا۔ اس دن بھی اس نے روٹین کے مطابق گھر کے کام شروع کیے۔ پہلے ناشتہ بنایا، کچن سمیٹا، ڈھیروں ڈھیر برتن دھوئے، اس کے بعد گھر میں بکھری اشیاء ترتیب سے ٹھکانے پر رکھیں۔ ماسی صرف جھاڑو پونچھے کے لیے آتی تھی۔ گھر سمیٹنے کے بعد وہ نہا دھو کر فریش ہوئی، ہلکا سا میک اپ کر کے خود کو آئینے میں دیکھ کر اوکے کیا۔ عاشر کی موجودگی میں اسے آئینے سے رائے لینے کی ضرورت نہ پڑتی تھی، عاشر کی نگاہیں ہی سب کچھ کہہ دیتی تھیں۔ جس وقت وہ کمرے سے نکلی، عاشر کا تصور ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیرنے کا سبب بنا ہوا تھا۔ اف بھابی، اتنی گرمی میں بھی آپ میک اپ کیے بنا نہیں رہ سکتی، 2 منٹ میں پسینے سے بہہ جائے گا۔ نائلہ لاؤنج میں بیٹھی چینل سرچنگ کر رہی تھی، اسے دیکھ کر نخوت سے بولی۔ یہ وہی نائلہ تھی جو شادی کے اولین دنوں میں اس کے سر پر کھڑے ہو کر میک اپ کرواتی اور خوب ہی توصیفی کلمات سے نوازتی تھی۔ نائلہ کے پرنخوت انداز پر عفیفہ دل ہی دل میں رنجیدہ ہو گئی۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ میک اپ کا تو کام ہی اترنا ہے، لیکن جب لوگوں کے چہروں پر سے خلوص اور اپنائیت کی نام نہاد تہ اترتی ہے تو چہرے کتنے بدرنگے لگنے لگتے ہیں۔ لیکن یہ کہنا اپنی شامت بلوانے کے مترادف تھا، سو اس نے چپ رہنے پر اکتفا کیا۔ پروین ابھی تک سبزی نہیں لائی کیا؟ 2-4 لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے ملازمہ کی بابت استفسار کیا۔ ہاں دیکھ لیں، شاید کچن میں رکھی ہوگی، نائلہ نے ٹی وی پر سے نگاہیں ہٹائے بغیر جواب دیا۔ عفیفہ چپ چاپ کچن میں چلی آئی۔ زبیدہ خاتون پڑوس کا راؤنڈ لینے نکلی ہوئی تھیں۔ سلیب پر سبزی کا شاپر دھرا تھا۔ آج شاید کیما کریلے پکنے کا پروگرام تھا۔ وہ کریلے ٹوکری میں ڈال کر چھری وغیرہ لے کر لاؤنج میں ہی چلی آئی۔ اس کے سسرال والے خاصے خوش خوراک تھے، ایک وقت میں اتنی ترکاری بنتی جتنے میں اس کے میکے والے بآسانی 2 وقت کا کھانا کھا لیتے۔ بہرکیف خوش خوراکی کوئی قابل اعتراض فعل نہ تھا، ہاں اکیلے سبزی بنانا ذرا مسئلہ لگتا۔ میکے میں امی سبزی بنوانے میں مدد کرتی تھیں، اور یہاں جب تک نائلہ کھانا بناتی تھی وہ نائلہ کے ساتھ لازمی سبزی بنواتی تھی، لیکن جب سے اس نے کھانا بنانا شروع کیا تھا نائلہ نے تقریباً ہر کام سے ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ وہ آج کل صرف ٹی وی دیکھتی یا حسن نکھارنے کے لیے ٹوٹکے آزماتی رہتی۔ چند مہینوں بعد اس کی شادی متوقع تھی۔ نائلہ کی منگنی اپنے دودھیالی رشتہ داروں میں ہوئی تھی۔ اگر عاشر اور عفیفہ کی شادی کے وقت نائلہ کا منگیتر برسر روزگار ہوتا تو ہو سکتا ہے وہ بھی ساتھ ہی نمٹ جاتی، لیکن MBA کے باوجود اس کے منگیتر بلال کو اچھی نوکری کے حصول کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑے تھے۔ اللہ اللہ کر کے اسے جاب ملی تھی۔ اب اس کے سسرال والوں کی طرف سے شادی کا تقاضا تھا۔ یہ نائلہ کے اپنے گھر میں آخری چند مہینے تھے۔ عفیفہ اس سے کسی قسم کی بدمزگی نہ چاہتی تھی، اور بقول امی کام کا کیا تھا، وہ تو نائلہ کی شادی کے بعد بھی عفیفہ کو ہی کرنا تھا کہ باقی نندیں دیور ابھی پڑھ رہے تھے اور زبیدہ خاتون گھر کے کاموں سے بالکل لا تعلق۔ عفیفہ کریلے چھیل کر بیج نکالنے کا مرحلہ طے کر رہی تھی کہ زبیدہ خاتون آ گئیں۔ فریزر سے کیما تو نکال لیا ہوگا؟ انہوں نے آتے ہی سوال کیا، اور عفیفہ اپنی کوتاہی پر شرمندہ ہو گئی۔ ذہن سے ہی نکل گیا امی، ابھی نکال لیتی ہوں۔ وہ فوراً اٹھی تھی۔ ذہن حاضر رکھا کرو نا بہو بیگم، تمہیں اپنی تیاریوں سے فرصت ملے تو کسی اور طرف دھیان جائے۔ انہوں نے اس کا ناقدانہ جائزہ لیا۔ عفیفہ چپ کی چپ رہ گئی۔ اس نے تو سنا تھا کہ ساسیں نئی نویلی بہوؤں کو تیار دیکھ کر مسرت اور خوشی کا اظہار کرتی ہیں، لیکن یہاں الٹا معاملہ درپیش تھا۔ عاشر کے ابا کے آنے میں وقت ہی کتنا رہ گیا ہے، دوپہر کا کھانا اگر وقت پر تیار نہ ہو تو کتنا ناراض ہوتے ہیں وہ۔ زبیدہ خاتون مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ ابا کے آنے سے پہلے کھانا تیار ہو جائے گا امی، اس نے یقین دہانی کروائی۔ آپ نے سبزی بنا لی نا بھابی؟ کھانا تو میں خود بناؤں گی۔ نائلہ ریموٹ سے ٹی وی آف کرتے ہوئے اٹھ گئی۔ کوئی مسئلہ نہیں نائلہ، میں بنا لوں گی، اس نے مسکراتے ہوئے خوش دلی سے نائلہ کو مخاطب کیا۔ اوفو، آپ کو کیوں کوئی مسئلہ ہونے لگا؟ گھر والوں کو آپ کے ہاتھ کا پکا پسند نہیں آتا، بعد میں سب مجھ سے کہتے ہیں کہ بھابی کو کھانا کیوں پکانے دیا، تم خود پکایا کرو۔
نائلہ کا لہجہ اسے سراسر اپنا مذاق اڑاتا لگا۔ وہ اگرچہ عمر میں اس سے زیادہ چھوٹی نہ تھی مگر رشتے کے اعتبار سے تو چھوٹی تھی۔ کتنا احساس برتری لیے ہوئے تھا اس کا لہجہ۔ آنسو اس کی آنکھوں سے چھلکنے کو بےتاب ہوئے جا رہے تھے۔ اس نے بدقت خود کو سنبھالا۔ ہاں بہو، نائلہ ٹھیک کہہ رہی ہے، تم محسوس نہ کرنا، مگر سچ یہی ہے، ہم سب کو اس کے ہاتھ کے کھانے کی عادت سی پڑ گئی ہے۔ پھر ماشاءاللہ قدرتی طور پر اس کے ہاتھ میں ذائقہ بھی بہت ہے۔ تم اس کا ہاتھ بٹا دیا کرو، سبزی وغیرہ بنا دیا کرو، لیکن ہانڈی نائلہ ہی پکائے گی، زبیدہ خاتون نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ جی امی، اس نے بمشکل گردن ہلائی۔ آپ کچن میں جا کر پیاز کاٹ دیں اور قیمہ نکال کر رکھیں، میں ابھی آتی ہوں۔ نائلہ نے اسے مخاطب کیا اور اسے تو منظر سے ہٹنے کا بہانہ درکار تھا، فوراً کچن میں چلی گئی۔ فریزر سے قیمہ نکال کر باہر رکھا اور پھر پیاز چھیلنے بیٹھ گئی۔ بے وقت آنے والے آنسوؤں کی پردہ پوشی کا اس سے بہترین طریقہ اور کوئی نہ تھا۔ اپنے گھر میں 15-20 افراد کا دعوتی کھانا بھی وہ بنا کسی کی مدد کے اکیلے تیار کر لیتی تھی اور سب سے خوب تعریف سمیٹتی تھی۔ اس نے سوچا تو یہی تھا کہ سسرال والوں کے میدوں کے ذریعے دلوں تک راستہ بنا لے گی۔ وہ لوگ اتنے تنگ دل واقع ہوں گے، یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ شاید عاشر کا اس کے لیے بڑھتا التفات اس کی ماں بہنوں کو عدم تحفظ کا شکار کر رہا تھا، لیکن اس میں عفیفہ کا تو کوئی قصور نہ تھا۔ وہ حتی الامکان کوشش کرتی کہ سب کے سامنے عاشر اور وہ ریزرو رہیں۔ لیکن عاشر کے لیے یہ اس کا گھر تھا، سسرال نہیں۔ اسے محتاط طرز عمل اپنانے کی کیا ضرورت تھی؟ سہاگ رات اس نے بیوی کو اپنے گھر والوں کا خیال رکھنے کی تلقین کی تھی، لیکن وہ خود اپنے گھر والوں کے مزاج کے برعکس رویہ اپنائے ہوئے تھا۔ روز شام کو وہ بیوی کے لیے گجرے لاتا اور سب کے سامنے ہی گجروں کا لفافہ اس کے ہاتھ میں اس تاکید سے تھماتا کہ فٹافٹ ان ہاتھوں میں پہن لو۔ وہ مجبوراً شوہر کی خواہش کی تعمیل کرتی۔ ساس نندوں کے منہ کے بگڑے زاویے اسے تو نظر آ جاتے، جانے عاشر کو کیوں نہ دکھائی دیتے، اور زبیدہ خاتون اور نائلہ نے کسی نہ کسی بہانے تو اس سے اپنی ناراضی کا اظہار کرنا ہی تھا۔ سو کھانے کا چارج اس سے واپس لے لیا گیا۔ وہ سبزی بناتی، لہسن ادرک پیس کر رکھتی، مسالے کے ڈبے نکال کر شیلف پر ترتیب سے رکھتی، اور نائلہ کسی کوکنگ شو کی میزبان کی طرح وقت مقررہ پر کچن میں آ کر کھانا تیار کر دیتی۔ آٹا گوندھ کر روٹی پکانا عفیفہ کی ہی ذمہ داری تھی۔ اس نے اپنی روٹین سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ ہاں، کبھی کبھار اپنی بے وقتی پر آنکھیں چھلک جاتی۔ عموماً پیاز چھیلتے کاٹتے ہوئے وہ اپنے کب سے رکے ہوئے آنسوؤں کو بہنے کا موقع دے دیتی۔ آپ کی آنکھوں سے تو پیاز کاٹتے ہوئے بہت ہی پانی آتا ہے، ایسی بھی کیا نازک مزاجی، لگتا ہے آپ اپنے گھر میں ایسے کاموں کی عادی نہ تھیں۔ نائلہ اکثر و بیشتر طنز کا تیر چلاتی۔ وہ نم آنکھوں سے محض مسکرانے پر اکتفا کرتی۔ نائلہ اب اس گھر میں واقعی چند دن کی مہمان تھی۔ وہ اس کی باتوں کو درگزر کر دیتی۔ اس کے سسرال والوں کو شادی کی تاریخ دے دی اور آج کل گھر میں نائلہ کی شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ اس پر اضافی کاموں کا بوجھ بڑھ گیا تھا، مگر وہ صبر و شکر کو ہتھیار بنائے چپ چاپ اپنی ذمہ داریاں نبھاتی رہی۔ نائلہ کی شادی پر اس نے اتنا کام کیا کہ گھر آئے مہمان تک اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے۔ زبیدہ خاتون ایسی باتوں کو سنی انسنی کر دیتی تھی۔ البتہ نائلہ کی شادی کے بعد کچن کی ذمہ داری عفیفہ کو سونپ دی گئی۔ زبیدہ خاتون کے لیے کچن میں 2 گھڑی رکنا بھی ممکن نہ ہوتا تھا، سو عفیفہ کے پکائے کھانوں پر اعتراض کا سلسلہ بھی رک گیا تھا۔ شاید جب تک نائلہ تھی تو وہ ماں کی توجہ ایسی باتوں کی طرف بھی دلاتی تھی جن کی طرف ان کا دھیان خود نہ جاتا۔ اس کے جانے کے بعد زبیدہ خاتون کا رویہ قدرے بہتر ہو گیا تھا، اور پھر جب ننھے مہمان کی خوشخبری ملی تو گویا عفیفہ کے قدم گھر میں مضبوطی سے جم گئے۔ اب وہ پہلے والی سہمی سہمی سی عفیفہ نہ تھی، جانے اس میں کہاں سے اتنا اعتماد آ گیا تھا۔ وہ اب بھی زبیدہ خاتون کی کسی غلط بات کا پلٹ کر بدتمیزی سے جواب تو نہ دیتی، البتہ شائستگی سے اپنا موقف بھی پیش کر دیتی۔ زبیدہ خاتون اس کا پر اعتماد انداز دیکھ کر جی ہی جی میں حیران تو ہوتی، مگر آگے سے کچھ نہ بولتی۔ عفیفہ کو کبھی کبھار عروج کی بات سچ لگتی
کہ جو جتنا زیادہ دبتا ہے اسے اتنا ہی دبایا جاتا ہے۔ عروج کے مشورے تو خیر اور بھی بہت تھے، لیکن عفیفہ نے اپنی جانب سے ساس کے احترام میں کوئی کمی نہ رکھی۔ کچھ بھی تھا، وہ عاشر کی ماں تھی، اور سچ تو یہ تھا کہ نائلہ کی شادی کے بعد ان کے مزاج میں وہ پہلے والا تنتنا باقی نہ رہا تھا۔ نائلہ بھرے پورے سسرال میں بیاہی تھی، ایک ہی شہر میں ہونے کے باوجود اسے میکے کا چکر لگائے ایک مدت گزر جاتی۔ میاں کے ساتھ آتی بھی تو ہوا کے گھوڑے پر سوار رہتی۔ شادی کے بعد شروع میں نائلہ پر بہت روپ چڑھا تھا، اس کی آنکھوں میں گویا ستارے بھر گئے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ نائلہ کا رنگ روپ ماند پڑتا جا رہا تھا۔ وہ بجھی بجھی سی رہنے لگی تھی، قدرے کمزور بھی ہو گئی تھی۔ وہ یقیناً ماں کے سامنے اپنے دکھڑے روتی تھی، تاہم جب بھی عفیفہ آتی دونوں ماں بیٹی گفتگو کا موضوع بدل دیتی۔ نائلہ کے جانے کے بعد زبیدہ خاتون چپ کی چادر اوڑھ لیتی، ان کی پریشانی اور رنجیدگی واضح محسوس ہوتی تھی۔ عفیفہ کو اب ان پر ترس آنے لگا تھا۔ اس روز بھی زبیدہ خاتون بہت اداس دکھائی دے رہی تھی۔ کتنے دن ہو گئے نائلہ نے چکر نہیں لگایا۔ عفیفہ انہیں چائے دینے گئی تو انہوں نے بہو سے ہی اداسی شیئر کر ڈالی۔ عاشر کی چھٹی میں بھی بہت دن پڑے ہیں، ورنہ اسی کے ساتھ چکر لگا لیتی، انہوں نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ عاشر کی آج کل آفس میں مصروفیت بڑھی ہوئی تھی، وہ اکثر رات گئے لوٹتا تھا۔ امی، اگر آپ کو نائلہ زیادہ یاد آ رہی ہے تو ہم دونوں اس کے گھر چلے چلتے ہیں، اس نے ساس کی اداسی کا خیال کر کے تجویز پیش کی۔ ہم دونوں؟ انہوں نے حیرانی سے بہو کو دیکھا۔ جی امی، ہم دونوں رکشہ یا ٹیکسی کر کے چلے چلتے ہیں، موسم بھی آج اچھا ہے۔ رات کو جو بریانی بنائی تھی وہ بہت ساری بچی ہوئی ہے، آلو گوشت کا شوربہ بھی فریج میں ہے، میں ابا کی 2 روٹیاں ڈال کر ہاٹ پاٹ میں رکھ دیتی ہوں، ثاقب وغیرہ آئیں گے تو اوون میں بریانی گرم کر کے کھا لیں گے۔ ابا کے پاس چابی تو ہوتی ہے، آپ انہیں فون کر کے بتا دیں کہ ہم نائلہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اس نے جھٹ پٹ پروگرام ترتیب دے ڈالا۔ ہاں، یہ ٹھیک کہا تم نے، عاشر کا انتظار کب تک کروں، ہم ماں بیٹی ہی چلے جاتے ہیں۔ وہ اس تجویز پر خوش ہو گئی تھی۔ میرے تو کپڑے ٹھیک ہیں، تم نے کپڑے بدلنے ہوں تو جلدی سے تیار ہو جاؤ، انہوں نے اسے مخاطب کیا۔ جی امی، میں 2 منٹ میں تیار ہوتی ہوں، بس پہلے ابا کی روٹیاں ڈال لوں، اس نے مستعدی سے کہا۔ تمہارے ابا کی روٹیاں میں بنا دیتی ہوں، 2 روٹیاں بنانے میں کتنی دیر لگے گی؟ زبیدہ خاتون نے اسے زبردستی تیار ہونے کے لیے کمرے میں بھیجا۔ اس نے واقعی تیار ہونے میں 10 منٹ لگائے تھے۔ زبیدہ خاتون اس سے پہلے چادر اوڑھے تیار کھڑی تھی۔ کیک یا مٹھائی راستے میں سے ہی لے لیں گے، عفیفہ نے انہیں مخاطب کیا۔ جیتی رہو بیٹی، میرے تو ذہن نے ہی کام کرنا چھوڑ دیا ہے، یہ بات میرے ذہن میں نہ آئی تھی، انہوں نے اس کی عقل مندی کو سراہا تھا۔ اور جب وہ نائلہ کی پسند کا چاکلیٹ کیک لے کر اس کے سسرال پہنچی تو نائلہ انہیں غیر متوقع طور پر اپنے گھر دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ اوف امی، میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ آپ سے ملنے کا میرا کتنا دل کر رہا تھا، وہ ماں سے لپٹ گئی۔ تو بھابھی، آپ پر کوئی پابندی تو نہیں لگا رکھی؟ جب جی چاہتا ہے آنٹی سے ملنے چلی تو جاتی ہے، اس کی نند نے بظاہر مسکرا کر کہا تھا، مگر نائلہ چپ کی چپ رہ گئی۔ یوں دوپہر میں آنا کچھ نامناسب سا تو لگتا ہے، لیکن ہم نے اچھے موسم کا فائدہ اٹھایا، میرا اور امی کا نائلہ سے ملنے کا بہت جی چاہ رہا تھا، بس اچانک ہی ہمارا پروگرام بن گیا، عفیفہ نے خوش دلی سے کہتے ہوئے ماحول پر چائی خاموشی توڑی۔ ہاں ہاں، بہت اچھا کیا، آپ کا اپنا گھر ہے، جس وقت مرضی چاہیں آئیں، نائلہ کی ساس نے بھی جواباً خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا۔ میں تو خود اتنے دنوں سے نائلہ سے کہہ رہی تھی کہ میکے کا چکر لگا آئے، لیکن بلال کی آفس ٹائمنگ ہی ایسی ہے کہ چاہنے کے باوجود وقت نہیں نکال پاتا۔ میں تو کہہ رہی تھی کہ بیٹا اپنے بھائی کو بلوا لو، اس کے ساتھ میکے چلی جانا، 2-4 دن وہاں گزار لینا، لیکن آج کل کے بچے، ان کا ایک دوسرے کے بغیر جی بھی تو نہیں لگتا۔ نائلہ نے ہی منع کر دیا کہ آنٹی بلال کے ساتھ ہی جاؤں گی اور گھر والوں سے مل کر واپس آ جاؤں گی۔ اس کی ساس مسکراتے ہوئے جانے وضاحت دے رہی تھی یا کچھ جتا رہی تھی، تاہم عفیفہ جانتی تھی کہ یہ غلط بیانی کے سوا کچھ نہیں۔ ہر لڑکی کی طرح نائلہ بھی میکے جا کر رہنا چاہتی تھی،
تاہم سسرال والوں کے موڈ بگڑنے کے ڈر سے وہ دل کی خواہش دل میں دبا لیتی تھی۔ عفیفہ چاہنے کے باوجود نائلہ کی ساس کو اس کی غلط بیانی پر نہ ٹوک سکی۔ زبیدہ خاتون بھی چپ رہنے پر مجبور تھیں۔ نائلہ جھٹ پٹ کولڈ ڈرنک کے گلاس ٹرے میں سجائے لے آئی اور پھر کچن کا تھوڑا سا کام رہ گیا ہے، میں ابھی آتی ہوں کہہ کر کچن میں گھس گئی۔ گلاس خالی ہوئے تو عفیفہ انہیں ٹرے میں رکھ کر کچن میں رکھنے چلی گئی۔ نائلہ پیاز کاٹ رہی تھی۔ آپ رہنے دیتی بھابی، میں اٹھا لیتی گلاس۔ اس نے عفیفہ کے ہاتھ سے ٹرے لے کر رکھی۔ اگر تمہارا ہمارے ساتھ چلنے کا پروگرام ہو تو بلال کو فون کر کے پوچھ لو، تمہاری ساس سے ہم پوچھ لیں گے، اس نے دھیمے لہجے میں نائلہ سے پوچھا تھا۔ جانے کو دل تو بہت کر رہا ہے بھابی، مگر وہ متذبذب اب تھی۔ اتنے میں اس کی نند بھی کچن میں آ گئی۔ عفیفہ بھابی، آپ اتنی گرمی میں کیا کر رہی ہیں؟ نائلہ بھابی کا کام بس ختم ہونے کو ہے، پھر یہ آپ کے پاس آ کر بیٹھتی ہیں۔ ہاں، میں تو بس یہ گلاس رکھنے آئی تھی، عفیفہ نے جیسے وضاحت دی۔ شبانہ نے مسکرا کر اسبات میں سر ہلایا، پھر نائلہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ پیاز کم ہے بھابی، ایک دو اور کاٹ دیں۔ اور گوشت نہیں دھویا ابھی تک؟ نہیں، بس ابھی دھو دیتی ہوں، نائلہ نے جلدی سے جواب دیا۔ نائلہ بھابی بہت سست ہیں، سبزی وغیرہ بنانے میں ہی اتنی دیر لگا دیتی ہیں، حالانکہ کھانا سارا میں پکاتی ہوں، ان کے ذمے تو بس یہ اوپر نیچے کے چھوٹے موٹے کام ہی ہیں، شبانہ جتا رہی تھی۔ عفیفہ کی نگاہیں بے ساختہ نائلہ کی جانب اٹھ گئیں۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی پیاز نے آنکھوں میں جھلملاتے آنسوؤں کا پردہ رکھ لیا تھا۔ عفیفہ کا دل دکھ سے بھر گیا، وہ فطرتاً بہت حساس اور صاف دل کی لڑکی تھی۔ نائلہ کی شادی کے بعد جب سے زبیدہ خاتون کا رویہ اس سے بہتر ہوا تھا، اس نے ماضی کی تمام تلخ باتیں فراموش کر دی تھیں۔ شادی کے بعد نائلہ اس سے بہت تمیز سے پیش آنے لگی تھی، اسے اب نائلہ سے کوئی شکایت نہ تھی، لیکن اس وقت نائلہ کی آنکھوں میں جھلملاتے آنسو اسے ماضی میں لے گئے تھے۔ کاش ہر لڑکی اس حقیقت کو سمجھ لے کہ خونی رشتوں سے محبت تو ایک فطری امر ہے، لیکن وہ رشتے جو آپ کے پیاروں کی ذات کے حوالے سے آپ کی زندگی میں شامل ہوتے ہیں، وہ بھی اسی عزت، محبت اور اپنائیت کے متقاضی ہوتے ہیں۔ اپنی غلطیوں کا خمیازہ تو شاید ہر فرد کو زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر بھگتنا پڑتا ہے۔ لڑکیوں کی زندگی میں سسرال کی صورت میں وہ موڑ بہت جلد آ جاتا ہے۔ عفیفہ کی طرح شاید نائلہ بھی ماضی میں پہنچی ہوئی تھی۔ اس کی آنسو بھری آنکھوں میں معذرت کے رنگ بآسانی دیکھے جا سکتے تھے۔ اس نے محبت سے مسکرا کر نائلہ کو دیکھا، صدقے دل سے اس کی ہنستی بستی زندگی کے لیے دعا کی، ساتھ ہی شبانہ کے طرز عمل میں بہتری کے لیے بھی۔ کیا ہی اچھا ہو جو شبانہ کو اپنے رویے کی بدصورتی کا احساس اسی گھر میں ہو جائے، ورنہ جلد یا بدیر اسے بھی ماں باپ کے عافیت قدر سے نکل کر سسرال کی بھٹی میں آزمائش کے لیے اترنا ہی تھا۔ عفیفہ ہر دو کے لیے دعا گو تھی۔